کمال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف۔ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہیں فقیہان شہر میرے خلاف۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب کعبے کے گرد طواف میں مصروف تھے تو عشق میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی جسے دیوانگی کی انتہائی شکل کہا جا سکتا ہے، اور اس کیفیت میں حرم کا خلاف صحیح و سلامت رہ گیا، تو اس میں شکر خداوندی ادا کرنا چاہیے، ورنہ دیوانگی میں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے طنز مارا ہے جو ملا حضرات ہیں کہ وہ طبقہ تو ہر وقت اختلاف میں رہتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی اختلاف میں رہتے ہیں، یعنی ملا کسی ایک نقطے پہ تو جمع ہوتے نہیں ہیں، لیکن علامہ اقبال کے خلاف سارے ملا یکجا ہو گئے تھے، تو کہنے کے یہ بات معجزے سے کم نہیں ہے۔ کمال مینس مکمل، جوش جنوں دیوانگی کا جوش، گرم طواف چکر لگانے میں مصروف، حرم کے خلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا کالے رنگ کا کپڑے کے خلاف، یک زباں ہیں متفق ہیں فقیہان شہر کے علماء۔ تڑپ رہا ہے فلاطون میان غیب و حضور، ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف۔ فلاطون افلاطون ایک مشہور یونانی فلسفی، انگلش میں اسے پلیٹو بھی کہتے ہیں۔ میان کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ، غیب و حضور عدم موجودگی اور موجودگی، ہونا نہ ہونا، حاضر غیر حاضر، یعنی اللہ غائب ہے یا ہر جگہ موجود ہے کا فلسفہ۔ ازل سے روز اول سے شروع سے، اہل خرد عقل والے، اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان کا مقام۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے جو عقل والے لوگ ہیں وہ جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف میں ہی ہیں، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ افلاطون کی ہے، اس کی ایک اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ تجلی ذات خداوندی سے آسودہ بھی ہوا یا نہیں، ابھی تک یہ معاملہ جو ایک سوالیہ نشان کے مانند ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف۔ علامہ اقبال کا میسج ہے کہ قرآن پاک سے اثر لینا چاہیے، اور جب تک اثر نہیں ہوگا تفسیریں بھی انسان کی مدد نہیں کر سکتی۔ جب آپ قلب روح سے قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر ساری تفسیریں بھی آپ کی مدد کریں گی۔ ضمیر کہتے ہیں باطن کو، نزول کتاب اس سے مراد ہے قرآن مجید کا دل پر اثر، گرا کشا مشکل حل کرنے والا، رازی ایک مشہور فلسفی، صاحب کشف مشہور تفسیر قرآن کشف۔ سرور و سوز میں نا پائیدار ہے ورنہ، میں فرنگ کا تہ جرہ بھی نہیں ناصاف۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے علوم کی افادیت جو ہے تو، لیکن بدقسمتی سے ان میں پائیداری کا فقدان ہے۔ میں فرنگ یورپی تمدن مراد ہے، ناصاف غیر پاکیزہ آلودہ، تہ جرہ یعنی شراب کی جو گھوٹ ہے